حافظ ہارون رشید اور طیب حقانی صاحب کے تاثرات لیے ہیں، اٹک ٹوڈے نیوز میں اپنے ناظرین کو سناتے ہیں۔ شب قدر یا لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے جو رول آف لا اور بک آف رول جو اللہ رب العزت نے عطا فرمانی تھی قرآن حکیم، وہ اسی رات میں عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر میں قرآن حکیم کو اللہ رب العزت نے نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن شریف کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو اس رات کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کے نام پر ایک پوری سورت، باقاعدہ ایک پوری سورت قرآن شریف میں نازل فرما دی، جو قیامت تک انشاءاللہ پڑھی جاتی رہے گی۔ اور اس بات کا اندازہ، اس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اور آپ کے پیارے معمولات اس شب قدر کو تلاش کرنے کے اندر، آپ کو تو پتہ تھا، لیکن امت کی رہنمائی کے لیے، امت کو ترغیب دلانے کے لیے آپ اس رات کی تلاش کے لیے اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے، اور زیادہ عبادات کا زور ہو جاتا، نوافل، تلاوت قرآن حکیم اور عبادات کے اندر زیادتی ہو جاتی۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے آخری جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے اور باقیوں کو بھی یہ ترغیب دیتے کہ رات کو جاگ کر اس رات کو تلاش کر لیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس رات کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، تو ہم اس رات کو کیسے تلاش کریں؟ کیا کوئی ایسی نشانیاں بھی ہیں کہ ہم اس رات کو جب پا لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ وہ رات تھی؟ تو کچھ نشانیاں بتائی ہیں بزرگان دین نے، بھی کچھ نشانیاں بتائیں اپنے تجربے کی بیس پر، جو انہوں نے لیلۃ القدر کو پایا، اس رات میں جو کچھ انہوں نے مشاہدات کیے، وہ جو کچھ نشانیاں انہوں نے بتائیں، احادیث مبارکہ سے جو نشانیاں ملتی ہیں، ان کے اندر، ان نشانیوں کے اندر یہ نشانیاں ہیں کہ اس رات میں موسم بڑا صاف ہوگا، آسمان صاف ہوگا۔ جب انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل تک نور پہنچ جاتا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اسے عبادت کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، خشوع و خضوع اس کے اندر قدرتی طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس رات کے بعد صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی شعاع تیز نہیں ہوتی، سورج تیز لگنے والا نہیں ہوتا، بڑی مدھم اور میٹھی میٹھی سی اس کی جو گرمائش ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کچھ نشانیاں جو ہمیں ملتی ہیں، جو بتائی گئیں، وہ یہ تھیں کہ سمندر کا پانی جو کھارا ہوتا ہے، اس رات میں پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس رات کو تلاش کر لیا جائے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے ہی اعتکاف بھی رکھا جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد اور اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ یہ رات تلاش کر لی جائے۔ اور اس رات کو کیوں تلاش کر لیا جائے؟ کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے کہ ایک مستقل صورت اس نام پر نازل ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کا قرآن جو ہے وہ بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اور لیلۃ القدر اس کو جو کہا جاتا ہے یا شب قدر کہا جاتا ہے، قرآن شریف میں اس کا ایک اور نام بھی ہمیں بتایا گیا، فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن حکیم کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا، لیل مبارک میں نازل کیا، کہ اس کا نام لیل مبارک بھی ہے، اور یہ وہ رات ہے جس کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام تقسیم کر دی جاتا ہے۔ اس کے اندر جو رزق مانگے گا اس کو رزق ملے گا، جس کی اولاد نہیں ہے اولاد مانگے اس کو اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے گا، عافیت مانگنے والے کو عافیت ملے گی، تندرستی مانگنے والے کو تندرستی ملے گی۔ یہ تو عام راتوں کی بھی یہی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت رات کے تیسرے پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے، آواز آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخشش، اس کو عطا کر دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ تو عام راتوں کی یہ اہمیت اور فضیلت اور اس کا یہ مقام ہے، تو شب قدر کی کتنی اہمیت ہوگی کہ اس کے اندر پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش کا کیا عالم ہوگا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ اس کی تلاش کے اندر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیا جائے، تلاوت قرآن حکیم کی جائے، درود شریف پڑھا جائے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے،
اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اس رات کو پانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اس رات کو پا لیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ وہ دعا ہم نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے، وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس رات کو پانے کے لیے یہ عبادات جو ہم کریں گے، عبادات کی جو ہم نے کوشش کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں، اللہ رب العزت سے بخشش اور معافی طلب کی جائے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ رب العزت پاکستان کو تمام اندرونی اور بیرونی اور جغرافیائی اور تمام جتنی بھی اس کی سرحدیں ہیں، نظریاتی سرحدوں کی، فکری سرحدوں کی، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔